بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تباہ کن زلزلے کے خوف سے ترکی شہری ہجرت کرنے لگے۔ جرمنی میں ایک چرچ پر حملہ، متعدد لوگ مارے گئے۔ شی جن پنگ مسلسل تیسری بار صدر منتخب، امریکہ حیران اور پریشان۔ نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں میں شدت، تختہ الٹنے کو۔ آئی ایس آئی کا الیکشن کمیشن کو انتخابات نہ کروانے کا مشورہ۔ بھارت میں کیمرے اور الیکٹرانک چپ سے لیس کبوتر پکڑا گیا۔ چائنا کے فارمولے سے یوکرین روس جنگ کب ختم ہوگی؟ عدالت کا 25 سال تک گھر کے کام کے عوض بیوی کو لاکھوں ڈالر دینے کا حکم۔ زیتون کے تیل کے مزید فوائد دریافت۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ ترکی میں زلزلے کے بعد بارشوں نے بھی تباہی مچا دی تھی۔ اب ترکیہ کے شہر استنبول میں تباہ کن زلزلے کے امکان کے حوالے سے بار بار کی پیش گوئیوں اور امکانات نے شہر کے مکینوں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ 16 ملین کی آبادی کے ساتھ استنبول ترکیہ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ لوگوں میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے۔ خوف کی اس لہر کے دوران لوگوں نے استنبول سے ہجرت کرنا شروع کر دی ہے۔ استنبول سے ہجرت کرنے والے چھوٹے قصبوں اور دیگر شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک ترک ماہر ماحولیات نے کہا ہے کہ آنے والے زلزلے کا سامنا کرنے کے لیے استنبول سے نکلنا بہترین حل نہیں ہے۔ استنبول کے رہائشیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ملک کے اندر دوسرے شہروں یا صوبوں میں منتقل ہوئی ہے۔ شہر کے رہائشیوں میں کچھ لوگ زلزلے کا سامنا کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں کو سونے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ زلزلہ یا لوہے کے مزاحمت والے کمرے بنا رہے ہیں۔ استنبول میں ایک اور تباہ کن زلزلے کی پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے۔ اس مرتبہ بھی متوقع زلزلہ بڑے جانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ استنبول 1950 میں صنعتی شہر میں تبدیل ہوا تھا۔ اس دوران اس کی طرف لوگوں کی بڑے پیمانے پر ہجرت بھی ہوئی تھی۔ شہر میں اور اس کے اطراف میں کچی بستیاں تعمیر ہو گئی تھی۔ سستے اور ناقص معیار کے مکانات بھی بڑے پیمانے پر تعمیر ہوئے۔ اب شہر میں زیادہ تر عمارتیں 40 سال پرانی ہیں۔ استنبول سے ہجرت کا خیال اچھا شمار نہیں ہوتا۔ اس کا بہترین حل نئے شہروں کی تعمیر کی منصوبہ بندی ہے، جو ایسے شہر ہوں جو قدرتی آفات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ استنبول سے دوسرے شہروں اور دیہی علاقوں میں منتقل ہونا کوئی حل نہیں ہے۔ استنبول کے زلزلوں کے متوقع خطرے سے دوچار علاقوں میں رہنے والے متعدد افراد دیہی علاقوں میں واپس آ گئے ہیں، جہاں سے وہ پہلے گئے تھے۔ اس اقدام کے نتیجے میں جائیداد کی قیمتیں بھی گر گئی ہیں۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے اندر فائرنگ میں کم از کم 13 افراد مارے جانے کی خبر ہے۔ جرمن نیوز ایجنسی DPA نے بھی کئی اموات کی تصدیق کی ہے۔ جرمن پولیس نے کہا ہے کہ اس وقت شہر میں وسیع آپریشن جاری ہے۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش آیا، جس میں عیسائی گروہ کے ایک مذہبی مقام کے اندر ایک شخص نے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ عبادت گاہ کے قریب سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے اور عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چرچ کے قریب نہ جائیں۔ دوستو یاد رہے کہ جرمنی کے اس طرح کے واقعات کبھی کبھار ہی رونما ہوتے ہیں، تاہم گزشتہ 10 دنوں کے دوران یہ ملک میں رونما ہونے والا دوسرا واقعہ ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی ملک کے ایک مغربی علاقے میں ایک سکول کے پاس فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ چین کے صدر شی جن پنگ مسلسل تیسری مدت کے لیے صدر کا حلف اٹھا کر موضع تنگ کے بعد چائنا کی تاریخ کے سب سے طاقتور رہنما بن گئے۔ انہوں نے مسلسل تیسری بار آئندہ 5 سال کی مدت کے لیے صدر منتخب ہونے پر حلف اٹھا لیا۔ صدر شی جن پنگ کو چائنا کی پارلیمنٹ نیشنل پیپلز کانگریس کے 2952 ارکان نے متفقہ طور پر صدر منتخب کیا۔
شی جن پنگ ملک کے مرکزی فوجی کمیشن کے سربراہ بھی بن گئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں شی جن پنگ کو پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پر مزید 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جس کے باعث ہی ان کی تیسری مدت کے لیے صدر بننے کی راہ ہموار ہوئی۔ چائنا میں کمیونسٹ پارٹی کی تاریخ میں پہلی بار کسی ایک رہنما کے پاس ملک کے تینوں بڑے اہم عہدے ہیں۔ ان عہدوں کے باعث شی جن پنگ چائنا میں ماؤ زے تنگ کے بعد سب سے طاقتور شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں۔ ماؤ زے تنگ کی سربراہی میں طویل جنگ کے بعد آمریت کے زیر اثر چائنا کو 1 اکتوبر 1949 کو عوامی جمہوریہ چائنا میں تبدیل کیا گیا تھا، اور کسی ایک شخص کی حکمرانی کا تصور ختم کر دیا گیا تھا۔ تاہم شی جن پنگ نے سب سے پہلے 10 سال سے زائد عرصے کے لیے صدر رہنے پر آئینی پابندی کو ختم کیا، پھر صدر کو عمر کی قید سے آزاد کیا، اور مسلسل دوسری بار پارٹی کا جنرل سیکرٹری بننے کا غیر معمولی کارنامہ بھی انجام دیا۔ ان اقدامات سے شی جن پنگ نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کر لی اور اب مسلسل تیسری بار صدر بن گئے، اور امریکہ منہ میں انگلی دبائے حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اسرائیلی حکومت کی داخلی سیکیورٹی کے وزیر نے تل ابیب میں ہونے والے مظاہروں پر قابو پانے میں ناکامی پر پولیس سربراہ کو برطرف کر دیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے بتایا ہے کہ اس نے نیتن یاہو کے عدالتی اصلاحات کے منصوبے کے خلاف اسرائیلی پائلٹوں کی طرف سے ہڑتالوں اور مظاہروں کی قیادت کرنے پر ایک سینئر آفیسر کو برطرف کر دیا ہے۔ جمعرات کو نیتن یاہو کی کابینہ کے مخالفین نے تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں عدالتی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، جس کے دوران اسرائیلی پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ نیتن یاہو کی کابینہ 29 دسمبر 2022 کو اقتدار میں آئی تھی، اور عدالتی اصلاحات کے ابتدائی مواد کے خلاف احتجاج 7 جنوری 2023 سے شروع ہوا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی تاریخ اور شاید دنیا میں یہ پہلی بار ہے کہ کسی کابینہ کو اقتدار میں آنے کے صرف ایک ہفتے بعد ہی عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی ISIIB اور CTD ایجنسیوں نے پاکستان میں حملوں کے خدشات کے پیش نظر الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات نہ کروانے کا مشورہ دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی پر بات کرتے ہوئے دونوں صوبوں کے انتخابات کے لیے 3,53,000 اضافی نفری مانگی تھی۔ دونوں صوبوں میں تقریباً 70,000 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے، جبکہ انتہائی حساس پولنگ سٹیشن میں CCTV کیمروں کے علاوہ دیگر اداروں کے سیکیورٹی اہلکار درکار ہوں گے۔ سیکیورٹی اداروں نے الیکشن کمیشن کو تھریٹس کے حوالے سے آگاہ کیا اور اسی کی بنیاد پر اس وقت الیکشن نہ کروانے کا مشورہ دے دیا۔ خفیہ اداروں نے انتخابات کرانے کی متفقہ طور پر مخالفت کر دی ہے۔ ISIIB اور CTD نے کہا ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن آئندہ ہفتے اس پر کوئی فیصلہ کرے گا۔ بھارتی میڈیا نے 10 دن پہلے کوناٹ کے ساحل سے تقریباً 35 کلومیٹر دور لنگر انداز ہونے والے ماہی گیروں کے کبوتر کو تلاش کرنے کے متعلق خبر شائع کی تھی، جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ بعض افراد نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک کبوتر اڑیسہ کے جگت سنگھ پور ضلع میں پارادیپ کے ساحل سے مچھلی پکڑنے والی ایک کشتی سے پکڑا گیا تھا۔ اس کبوتر کے ساتھ کیمرے اور الیکٹرانک چپ منسلک تھی۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ کبوتر جاسوسی میں استعمال ہو رہا تھا۔ کچھ ماہی گیروں کو یہ کبوتر چند روز پہلے اپنی کشتی پر ملا تھا۔ ماہی گیروں نے بدھ کو اس پرندے کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ڈاکٹر پرندے کا معائنہ کریں گے۔ ہم کبوتر کی ٹانگ سے منسلک آلات کی جانچ کرنے کے لیے فورینزک لیبارٹری کی مدد حاصل کریں گے۔ یہ آلات ایک کیمرہ اور مائکرو چپ ہیں۔ پولیس ماہرین کی بھی مدد لی جائے گی تاکہ پرندوں کے پروں پر نامعلوم زبان سے لکھی گئی تحریر کو پولیس کے لیے مقامی زبان میں بیان کیا جا سکے۔
ماہی گیری کی کشتی کے ایک ملازم نے بتایا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ کچھ اوزار پرندے کی ٹانگوں سے جڑے ہوئے تھے۔ چیک کرنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے پروں پر بھی کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں اسے سمجھ نہیں سکا کیونکہ یہ مقامی زبان میں نہیں تھا۔ چائنا کے امن فارمولے کے پیش نظر روس اور یوکرین کی جنگ 2023 کی دوسری سماہی میں ختم ہونے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے چائنا نے 12 شقوں پر مشتمل ایک امن فارمولہ پیش کیا تھا، جس کا روس کے صدر نے خیر مقدم کیا تھا۔ یوکرین کے صدر نے بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس حوالے سے چین کے صدر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم یورپ نے اس امن فارمولے کو غیر منطقی قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کرنے سے گریز کیا تھا۔ چائنا نے امن منصوبے کے اہم نکات یوکرین کے ساتھ بھی شیئر کیے تھے۔ چائنا کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ جنگ اتنی دیر تک چلے گی۔ مغربی ممالک یوکرین میں بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھیج رہے ہیں، جس سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یوکرین کی جنگ میں چینی حکومت کی ثالثی کی کوششوں کے باوجود مغربی حکام نے حالیہ دنوں میں چائنا کی طرف سے جنگ میں روس کی حمایت کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس کے نتائج اور چائنا کی طرف سے روس کو روسی پابندیوں سے بچنے کے لیے مدد کے بارے میں بھی سخت خبردار کیا تھا۔ اسپین کی عدالت نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ 25 سال تک گھر کے کام کاج کرنے کے عوض سابق بیوی کو $2,18,000 ادا کرے۔ اسپین کی عدالت میں ایک انوکھے مقدمے میں ایک خاتون نے اپنے سابق شوہر پر مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ مجھ سے 25 سال گھر کا کام کاج بغیر معاوضے کے کروایا گیا۔ خاتون کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ اتنے عرصے تک یہی کام کوئی گھریلو ملازم کرتا تو اس کا معاوضہ لاکھوں ڈالر بنتا، اس لیے عدالت شوہر کو یہ معاوضہ ادا کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے 1995 سے 2021 کے درمیان ملک میں مقرر کردہ کم سے کم تنخواہ کی بنیاد پر شوہر کو مجموعی طور پر $2,18,300 امریکی ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق اہلیہ نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ شادی سے پہلے میں ایک اچھی جگہ جاب کرتی تھی اور اچھی بھلی تنخواہ لیتی تھی، لیکن شادی کے بعد میں نے خود کو گھر کے کام کاج کے لیے وقف کر دیا، جس کا مجھے اب معاوضہ چاہیے۔ جس طرح دوستو ہلدی کی جان اس میں موجود کرکیومن کیمیکل ہوتا ہے، عین اسی طرح زیتون کے تیل میں اولک ایسڈ اس کا اہم ترین جز ہوتا ہے۔ اب اس کے مزید طبی فوائد دریافت ہوئے ہیں۔ تمام اقسام کے زیتون کے تیل میں 70 سے 80% مقدار اولک ایسڈ کی ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زیتون کے تیل میں اولک ایسڈ دل کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوا ہے۔ اولک ایسڈ خلیات کی جھلی کو توانائی پہنچاتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹس میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر بہت گہرائی میں یہ کولیسٹرول کو روکتا ہے، یوں خون کے گاڑے پن اور امراض دل سے بچاتا ہے۔ دوسری جانب جسم میں سوزش کم کرنے کے لیے اس میں اہم اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو کینسر کے حملے کو پسپا کرتے ہیں۔ اولک ایسڈ موٹاپے کو بھی روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ DNA کی غیر معمولی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جز موٹاپے کو روکنے میں ایک اہم دوا کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔